بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا الفواحش نہ قریب جاؤ تم بے حیائی کے کاموں کے ما ظہر منہا وہ بے حیائی کے کام جو کھلے ہیں وما بطن اور جو خفیہ ہیں۔ اسی آیت پہ بات کریں گے جی۔ مسلمان قوم کو نکارہ بنانے کے لیے سب سے بڑا جال جو کفر نے بنا وہ تھا کام کے نوجوانوں کو لغویات میں مصروف کر دینا۔ وقت کی اہمیت ختم ہو گئی، ادب احترام ختم ہو گیا، کتاب اللہ سے لگن ختم ہو گئی۔ یاد رکھو جب طبیعت حرام سوچنے لگے نا تو حرام کے مواقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سنے میں پھر کہنے لگا ہوں، جس بندے کی طبیعت میں جھگڑا ہوتا ہے اسے جھگڑے کے موقع ملتے ہیں بار بار۔ جس کی طبیعت میں صدقہ کرنا ہے اسے صدقے کے موقع ملتے ہیں بار بار۔ اگر انسانی دماغ میں حرام سوچ ثبت ہو جائے یعنی ٹک جائے نا تو اس کے اعضاء حرام کاموں کی طرف زیادہ چلتے ہیں، نیک کاموں کی طرف نہیں چلتے۔ اور اگر انسان اپنی سوچ اور اپنی فکر کو ستھرا کر لے پھر اس کے اعضاء نیکی کے کاموں کی طرف زیادہ رغبت کرتے ہیں۔ اس کی زبان سے گالی مشکل سے نکلتی ہے، قرآن کی آیت آسانی سے نکلتی ہے۔ یہ ہے مزاج۔ جس آدمی نے مزاج گناہ کا بنا لیا، غیبت ہی غیبت ہے، زبان پہ غیبت ہی غیبت ہے، اسے آپ کہیں گے کہ 100 بار درود پڑھ دے، اس کی زبان تھک جائے گی، باتوں میں نہیں تھکے گی۔ اور جس کی فطرت نیکی کی بن جائے وہ کہتا ہے کیا فضول باتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ کے
اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہوں، درود پڑھ پڑھ کے اپنے نبی کے قریب ہو جاتا ہوں، تاکہ کل محشر میں جب سفارش کا موقع آئے تو میرے پڑھے جانے والے درود مجھے مصطفیٰ کے قریب کر دیں اور میری سفارش دوسروں سے جلدی ہو جائے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نے اپنی زندگی میں 10 بار قرآن پڑھا، 100 بار ہم نے ترجمہ مکمل کیا، نہیں، ایک بار 2 بار بھی ستھرا پڑھ لیں تو یہ 20 بار پڑھنے سے بہتر ہے۔ مزاج بدلنا چاہیے، ایک بار پڑھنے سے بدل جائے تو الحمدللہ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بے حیائی نہ کرو، فرمایا لا تقربو، قریب نہ جاؤ، بے حیائی ہے دور۔ تمہیں دور سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بے حیائی ہے، لا تقربو، قریب ہی نہیں جانا۔ لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون، اس راہ پہ ہی نہیں بیٹھنا جہاں پہ نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہوں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ایک اور مقام ہے۔ میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو، وَبَاطِنَهُ، چھپے گناہ بھی چھوڑ دو۔ تیسرا مقام، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کے کام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بد نظری بے حیائی ہے۔ صرف بدکاری زنا بے حیائی نہیں ہوتا، امانتوں میں خیانت کرنا بھی بے حیائی ہے، اپنی نظر کی حفاظت نہ کرنا بھی بے حیائی ہے، گلی کوچوں میں، راستوں میں، چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی گزر گاہوں کے لیے تنگی پیدا کرنا بھی بے حیائی ہے، اور اپنے چھتوں دیواروں سے دوسروں کے گھروں میں جھانکنا بھی بے حیائی ہے، اور کسی کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دروازے سے ہٹ کے نہ کھڑا ہونا اور دروازے کی سیدھ میں کھڑا ہونا کہ کھلے اور ہماری نظر اندر جا پڑے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ کوئی زیادہ کوئی کم، کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، ہے بے حیائی۔ روایات میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی آدمی کسی کو بلانے کے لیے گیا، اور یوں دروازے پرانے آپ نے دیکھے ہیں ابھی بھی حویلیوں کے، وہ جو پھٹے جوڑ جوڑ کے بنائے جاتے ہیں، ان میں سوراخ رہ جاتے ہیں بڑی کوشش کے باوجود بھی۔ یوں نظر ٹکا کے آپ نے فرمایا اگر مارنے والا تیر مار کے اس کی آنکھ کو ضائع کر دیتا نا تو اسے کوئی سزا نہیں ملنی تھی۔
یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو کسی کے گھر میں دستک کے آداب بیان فرمائے ہیں نا، ان میں سے اہم ترین ادب یہ ہے کہ آپ دروازے پر دستک دیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، بس، چوتھی بار نہیں۔ اور پھر دستک دینے کے بعد دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں، سامنے نہیں کھڑے ہونا۔ یہ بھی ممکنہ ہے کہ دروازہ کوئی خاتون کھولے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دروازہ کو بچہ کھولے، لیکن گھر کی خواتین گھر کے صحن و آنگن میں ہوں اور دروازے پہ دستک دینے والے سوالی کی نظر وہاں پہ پڑ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جب آپ کسی کے دروازے پہ دستک دیتے ہو نا، تو آپ کو ہٹ کے سائڈ پہ کنارے پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں بے حیائی، یہ 14 فروری جو آتا ہے، پھول دیے جاتے ہیں لڑکیوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو یہ بے حیائی 14 فروری کو بڑے عروج پہ ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا لا تقربوا، بے حیائی سے رکا کیسے جا سکتا ہے؟ آخری بات سنیں، کوئی سبب، کوئی طریقہ، کوئی نسخہ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا مفید ترین نسخہ یہ ہے کہ تم نماز کے عادی بنو۔ یہ جو نماز ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ امام بغوی نے اس کے معنی کیے ہیں، میں پہلے بھی سناتا ہوں۔ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن سوال ہے کہ یہاں پہ نماز پڑھنے والے باہر جا کے نشہ بھی کرتے ہیں، نماز نے تو انہیں برے کاموں سے نہیں روکا۔ امام بغوی نے 3 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات، نماز روکتی ہے، لوگ رکتے نہیں ہیں۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں، بچہ سمجھتا نہیں ہے، تو ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ نماز روکتی ہے، لوگ نہیں رکتے۔ دوسری فرمایا جب تک نماز میں ہوتے ہیں وہ بے حیائی کے کاموں سے رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، ہماری نماز بنے تو بے حیائی سے روکے، ہماری تو نماز ہی نہیں بنی۔ مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان ہے، ایک عورت کے پیچھے پڑ گیا، بار بار گلیوں کے چکر، بار بار محلوں کے چکر۔ سنے، نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے۔ عورت کی نظر پڑی، جوان کو بلا کے مخاطب کر کے کہنے لگی، تیرا جو بھی پروگرام ہے، جو بھی تیرا مدعا ہے، میں ضرور پورا کروں گی، لیکن ایک کام ہے، امیر المومنین حضرت عمر کے پیچھے تم نے 40 دن کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب تیرے 40 دن پورے ہو جائیں آ جانا، جو تیرا ارادہ ہوگا میں پورا اتروں گی۔ 1 دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، 30 دن، 40 دن گزر گئے۔ امیر المومنین کے پیچھے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں۔ 40 دن گزرے، 5 اوپر ہو گئے، 10 اوپر ہو گئے۔ اچانک ایک دن گلی بازار میں اس عورت کا نوجوان سے آمنا سامنا ہوا۔ جوان، دن تو 40 سے اوپر ہو گئے، پہلے چکر لگاتے تھے، روز گلی میں کئی بار گزرتے تھے، ہمارے دروازے کے سامنے تو کھڑا رہتا تھا، ہمارے محلے کے بیسیوں چکر کاٹتا تھا،
میرے گھر کے در و دیوار دیکھنے کے تو بہانے تلاش کرتا تھا، اب تو 40 دن سے کتنے اوپر ہو گئے، آیا کیوں نہیں؟ جوان کہنے لگا امیر المومنین کے پیچھے مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی نمازوں نے مجھے ہر قسم کی بے حیائی سے منع کر دیا۔ سمجھے آپ؟ اگر آپ میں غلط روش سے روک نہیں نہ رہے تو ہمیں اپنی نمازوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کہ ہم پیشانی زمین پہ مارتے ہیں یا ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمیں یہ جانچ کرنی پڑے گی۔ ما ظاہر منہا، کھلی بے حیائی سے بھی بچو، اور جو چھپی ہے نا اندر بے حیائی ہے، بیر سے صوفی ہو، بیر سے بڑے حاجی ہو نمازی ہو، اندر بے حیا ہے، من درست نہیں ہے، فرمایا چھپی ہوئی بے حیائی سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔